السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ جاثیہ، اس سورت کا یہ نام اس کی 28ویں آیت سے لیا گیا. وہاں پہ ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کہ قیامت کے دن ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا، گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب کے لیے جائے گا، حساب کتاب کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ روزانوں بیٹھے گا. تو وہاں سے یہ نام لیا گیا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. اور اس سورت کو سورہ شریعت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت کی 18ویں آیت میں شریعت کا ذکر بھی ہے. بعض مفسرین نے سورت کا دوسرا نام ذکر کیا ہے، وہ سورہ حامیم الجاثیہ اور سورہ حامیم الشریعہ. اور ہر ایک سورت کے کئی نام ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، غیر معروف بات نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے میں نے 15 نام بتائے تھے. 15 سورہ فاتحہ کی جب تفصیل بیان ہو رہی تھی اس کو 15 نام بتائے گئے. اس طرح ایک سورہ کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں. پہلے بھی بعض سورتوں کے 2-3 نام بتائے گئے تھے. اللہ اکبر. یہ بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور نزول ترتیب وہی ہے جو ان سورتوں میں اس قرآن میں وہی نزول کی بھی ترتیب ہے. اس سورت کے اندر 644 الفاظ اور 2600 حروف ہے، 37 آیات پہ اور 4 رکوع پہ مشتمل ہے. اس میں بھی وہی بنیادی مضامین مذکور ہیں جو مکی صورتوں کے اندر مذکور ہیں، ذکر ہوتے ہیں مکی صورتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، وقوع قیامت، رسول اللہ کی رسالت کی حقانیت و صداقت، اسی طرح رسالت کا ذکر. البتہ گزشتہ سورہ دخان میں وقوع قیامت اور انذار کا، ڈراوے کا پہلو غالب تھا. اس سے جو پچھلی صورت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل زیادہ ذکر کیے گئے تھے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کا ذکر اس صورت بھی. گزشتہ صورت میں قوم فرعون اور قوم تبع کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی ہلاکت کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت میں بھی بعض دیگر قوموں کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے. یہ حوامیم سورج جو ہے، جن صورتوں کے نام میں حامیم آتا ہے، اس
میں سے یہ چھٹی صورت ہے، چھٹی صورت، اور ان صورتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ، تو یہ بھی قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے جن کی شروع میں حامیم آیا ہے، چھٹی صورت ہے۔ ان صورتوں کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بتائی۔ ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کے بعد پہلا اگر ذکر ہوتا ہے پہلی آیت میں، وہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کا ذکر ہوتا ہے۔ ظاہر مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، کلام اللہ نہیں، یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ لاتا ہے، اپنے سے قرآن بنا کے پیش کرتا ہے۔ کیا بعض عجیبی غلام ہے وہ سکھاتے ہیں اور اپنی طرف سے قرآن بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان صورتوں میں پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان فرمائی، بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا نزول رب العالمین کی طرف سے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، رب العالمین کی طرف سے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تمہاری عربی بھی نہیں اردو سے بنی ہے، اس کی عربی بھی اردو سے بنی ہے، تم میں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، اور جو یہ پیش کر رہے اس کو تم 40 سال تک ان پڑھ کہتے تھے، نہ پڑھا ہوا، پھر کیا بات ہے ایک آدمی جو تمہارے نزدیک نہ پڑھا ہوا مشہور تھا وہ ایک ایسا کلام پیش کرے جس سے تم عاجز ہو؟ کہ تم جیسا بنا لاؤ نا، اور اگر نہیں بنا سکتے ہو اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ان کا اپنا گڑھا ہوا بنایا ہوا نہیں، رب العالمین کا بنایا ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک نے پہلے چیلنج دیا اور پھر اللہ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان باقی یہ جو حروف مقطعات ہے، قرآن کی آیات کی 3 قسمیں قرآن کی آیات ہیں۔ محکم، جن کا معنی بھی واضح ہو اور جن کی مراد بھی واضح ہو۔ متشابہات، معنی تو واضح ہو، مراد واضح نہ ہو۔ اور حروف مقطعات، نہ معنی واضح ہے نہ مراد واضح ہے، نہ معنی واضح نہ مراد واضح۔ ان کی مراد، ان کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو اس لیے اصل بات تو یہی ہے جو امام جلال الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے، اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے، اور جو بھی برحق ہے ہمارا اس میں ایمان۔ ویسے کہ جو بعض صحابہ نے جو بکر صدیق علی عبداللہ ابن عباس انہوں نے جو لوگوں کی فہموں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے جو بعض معنی بیان کیے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ مرادی ہے۔ ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو، امکانی ہے دوسرے الفاظ ہیں۔ جیسے ہاں سے مراد اللہ کا حکم، میم سے مراد ملک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ازلی حکم بھی اللہ کا ہے اور ابدی حکومت بھی اللہ کی ہے۔ ازل سے شروع سے حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اور چلے گا، اور ابدی حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ ذات جس کا ازلی حکم ہے، ابدی حکومت ہے، اسی نے اس قرآن کو نازل کیا۔ بات کہتے ہیں کہ خاص مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حنان کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے منان کی طرف اشارہ ہے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جو کائنات پر، خاص کر حضرت انسان پہ اللہ کی انتہائی مہربانی، اس کی رحیمیت کریمیت ہے، اس پہ دلالت کر رہی ہیں دونوں صفتیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحیمیت، حنانیت اور منانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ کلام بھیج کے تمہیں گمراہ ہونے سے بچا لے، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت، خاص کر آخرت، دونوں کو کیا کر لے، بچا لے۔ بہرحال اصل بات وہی ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت میں قرآن مجید کی وہ حقانیت و صداقت ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے کہ جو زبردست ہے، سب پہ غالب ہے،
سب پہ غالب ہے، کوئی معمولی ذات نہیں، اور سب پہ غالب کا یہ مطلب ہے کہ اس کے حکم میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کر سکتا، کوئی رد و بدل بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ لانے والا، اور نہ جس نبی پہ آئے وہ، نہ کوئی اور جنات یا کسی اور شکل میں جو انسانوں کو مضبوط مخلوق لگتی ہے وہ اس کے کوئی حکم میں رد و بدل کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اس کے سوا اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے وہ سب پہ غالب ہے، اور جو حکم بھیجے تو راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا۔ حکیم بڑا حکمت والا، بڑی حکمت والا ہے، اس کا جو بھی حکم ہے وہ انسانی مصلحت سے خالی نہیں، اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، انسان کی حکمت ہے، تو اس لیے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو دل سے ماننا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں نے تو جیسے آپ کو مفسرین نے بتایا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، خواہ اوامر ہے نواہی ہے، کرو ہو یا نہ کرو، جن میں یہ ذکر ہو کہ کرو، امر حکم دیا گیا ہو، نہیں روکا گیا ہو، دونوں میں حضرت انسان کا جسمانی اور روحانی فائدہ ہے، جسمانی روحانی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے جسم کو بیماریوں سے، نقصان سے، ہلاکتوں سے، آفتوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح روح جو اصل میں انسان ہے، انسان روح کا نام ہے، اس روح کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے احکام سے۔ لہٰذا انسان اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے یا نہ کرنے کے ساتھ ہے، امر ہے یا نہیں ہے، اگر پابندی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اس کو جسمانی روحانی دونوں ترقی ہو، جسمانی طور پہ روحانی طور پر ہر قسم کی مضرتوں سے بچ جائے اور اس کو فوائد ملے، دنیا آخرت دونوں کے نقصانات سے بچ جائے، دونوں کے فوائد اس کو ملے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ حکیم ذات کی طرف سے۔ اور پھر نے فرمایا کہ مومن اور غیر مومن میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مومن زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہ وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت تک، اللہ کی معرفت تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور نشانیوں میں آسمان، زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو لے کے ایمان والا اللہ تبارک کی وحدانیت، اللہ کی کامل قدرت، اللہ تبارک متناہی علم اور اللہ کی عظمت اور صحیح معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ جس ذات نے کائنات بنائی ہے بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کائنات کا ایک مقصد ہے۔ پھر اللہ تبارک نے فرمایا صرف یہ جو بڑی دنیا ہے، عالم اکبر ہے، اس میں نہیں، عالم اصغر، چھوٹا جہان، خود انسان کے وجود میں بھی پاؤں سے لے کے سر تک پھر اللہ نے جو اس کے اندر قوتیں رکھی، بے شمار ظاہری باطنی قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، ان ساروں کو دیکھ کے اس میں بھی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پہ، اس کے احکام پہ، اس کے بعد وعیدوں پہ، قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ زمین پہ اور پانی پہ اور فضا میں چلنے والے جو جانور ہیں، اڑنے والے چلنے والے جو جاندار ہیں، ان میں بھی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں بھی یہی اللہ کی وحدانیت، کامل قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامتناہی علم، اس کی حکمت اور اس کی معرفت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زمین ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، لیکن آسمانی دیگر کروں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے،
سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور پھر شعرہ ایک ستارہ ہے، وہ رب کو شعرہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ شعرہ ستارے کا رب ہے، وہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح آسمان میں کروڑوں ستاروں کی شکل میں ایک باریک ستاروں کی ایک کہکشاں بنی ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں، راز، کتنے بڑے راز اس میں جو کیا ہے مضمر ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے، وہ ایک کہکشاں بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنے دلائل اور کرشمے ہیں اس میں۔ یہ جو زمین ہے، پہلے جیسے میں نے اور موقع پہ کہا تھا، یہ پہلے سورج کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورج سے الگ کر دیا، سورج سے الگ کر دیا، تب پھر حضرت انسان زمین کی جو ہے نا وہ تحقیق کر سکا۔ سورج ظاہر ہے بڑی بہت گرم ہے، ہم کروڑوں میل دور ہے، ادھر جون جولائی میں اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، زمین اس کے ساتھ ملی ہوئی اور تب پھر اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تو اب زمین میں ابھی تک جو سائنسدان گئے ہیں اور تحقیق کرنے والے گئے ہیں تو 8 میل تک انہوں نے کھدائی کی، 8 میل سے آگے پھر سخت چٹانیں ہیں، ان کو کھودنا جو ہے آسان نہیں۔ اور زمین کے بارے میں جو کچھ ابھی تک سائنسدان بتا رہے ہیں، محققین بتا رہے ہیں، وہ 8 میل تک کی جو ان کی تحقیق ہے وہ بتا رہے ہیں۔ خدا جانے آگے اگر کس کو رسائی ہو جائے تو آگے کیا کچھ ہوگا۔ انسان کے بارے میں آج کل سائنسدان اور ڈاکٹروں نے کتنا کچھ بتایا ہے، حالانکہ انسانی جسم کا 45% حصہ، 45% حصے تک سائنسدان اور ڈاکٹر پہنچے ہیں، اور اس کے کتنے انکشافات کیے۔ ابھی 55 حصہ انسانی جسم کا وہ رہتا ہے، اس تک نہ کوئی سائنسدان پہنچا ہے نہ ڈاکٹر پہنچا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ سائنسدان ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دماغ کا عجیب و غریب نظام ہے، پٹھوں کا عجیب و غریب نظام ہے، اس طرح اس کے اندر اور بہت ساری قوتیں ہیں، ان قوتوں کا عجیب و غریب نظام ہے، تو اس لیے تو اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، یہاں فرمایا وفی، دوسری جگہ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت، وحدانیت اور اس کی کامل معرفت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں فرمایا اور تمہاری تخلیق میں، تمہاری کہ بنائے کسی چیز سے ہو، ایک بے حقیقت اور پڑی رہنے والی مٹی سے اللہ نے بنایا، لیکن جب بنایا تو پھر کس قدر عظیم بنایا تمہیں۔ تو جو ذات اس طرح حقیر مٹی سے، بے وقت مٹی سے اللہ اتنا عظیم انسان بنا سکتا ہے، ایک بدبودار نطفے سے اتنا عظیم انسان بنا سکتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو انسان کو چھوٹی دنیا کہا جاتا ہے، بڑی دنیا ہے چھوٹی دنیا۔ اللہ نے جہاں بڑی دنیا میں غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، وہاں وفی انفسکم، اور خود تمہاری جانوں میں بھی، اور یہاں وفی خلقکم، خود تمہاری تخلیق میں بھی اللہ نے وہاں غور فکر کرنے کا جہاں درس دیا ہے، دعوت دی ہے، وہاں خود انسان کو اپنے آپ میں غور فکر کرنے کی اللہ نے دعوت دی۔ بڑی دنیا کو دیکھو، چھوٹی دنیا کو دیکھو، تو میری کامل قدرت، میری وحدانیت، میرے کمالات میں کتنے کمالات والا ہوں، کتنی صفات والا ہوں، اکمل کامل صفات والا ہوں، وہ تمہارے سامنے واقع ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں بتا دوں تمہیں، کیا بتا دوں۔ زمین و آسمان کو دیکھو، اپنی تخلیق کو دیکھو، اور یہ جو رات دن کا صرف نظام ہے اس کو دیکھو، وقت پہ دن آتا ہے، وقت پہ رات آتی ہے۔ مجال کیا ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے یا دن رات کے وقت میں آ جائے، مجال کیا ہے کہ سورج چاند کو پکڑے۔ سارے اللہ نے جو ڈپٹی لگائی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، سارے ستارے اور سیارے، دن اور رات بھی اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، وقت پہ دن، وقت پہ
رات، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام انسان کے لیے اور انسان کے خدام جانور ان کے لیے اور باقی دیگر جانداروں کے لیے ایسا عجیب بنایا ہے کہ رات کو سارے سو جاتے ہیں۔ اللہ نے رات کو آرام کی فضا بنائی ہے، رات اندھیرا ہو جاتا ہے، ساری چیزوں پہ اللہ نیند طاری کر دیتا ہے، نیند، اور ساری چیزیں سو جاتی ہیں، اور اس طرح حضرت انسان کو بھی اس اندھیرے میں اور خاموش جہان میں آرام سے مزے سے نیند آ جاتی ہے۔ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا ہے، قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، رات کو آرام کر کے پھر جو تازہ دم ہو جاتا ہے، صبح پھر یہ کمانے کے اور کام کاج کے لائق اور قابل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رات کو سو سو کے پھر اللہ دن لے آتا ہے تاکہ حضرت انسان کی ضروریات کا بھی کیا کرے، انتظام کرے۔ اگر دن ہی دن ہو تو بھی تھک جائے، یہ بور ہو جائے، اور اگر رات ہی رات ہو تو بھی تنگ پڑ جائے۔ اللہ نے مستقل دن اور رات کا ان الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اقسام جتلا ہے کہ اگر میں تمہارے اوپر رات کو مسلط کر دوں پھر دن کون لائے گا، دن کو مسلط کروں پھر رات کون لائے گا، پھر رات کی ضرورتیں کون دے گا تمہیں، تمہارے دن کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ یہ تو میں ہوں، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا اور کائنات تیرے لیے بنائی۔ یہ مخدوم الکائنات ہے، مخدوم الکائنات انسان، ساری کائنات اس کی خادم ہے، آسمان بھی اسی کا خادم، زمین اسی کی خادم، سارا یہ نظام اسی کا خادم، اور اس زمین و آسمان کے بیچ میں جتنے بھی بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں اس کے بیچ میں اور درمیان فضا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، حضرت انسان کی خادم ہے، حضرت انسان کی خادم، اور حضرت انسان سب کا مخدوم ہے۔ اللہ نے صرف انسان سے یہ مطالبہ ہے اللہ کا کہ میرا بندہ بنا رہو، بس بندگی کے جتنے کام ہو جس سے تیرا بندہ ہونا میرا اور میرا تیرا معبود ہونا، تیرا مالک ہونا، یہ غیر ہو جائے یہ کام۔ اب سجدے کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، میرے ذکر کی شکل میں ہو، اور میرے خاص کر احکام کی تعمیل کی شکل میں ہو، فرائض کی ادائیگی کی شکل سے وہ کام، یہ مطالبہ ہے تجھ سے بس، تو میرا بندہ بنا رہے، باقی ساری کائنات تیری۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات سے بلکہ دیگر بزرگان دین کے واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو اللہ کا بن جائے تو اللہ ساری کائنات کو اس کی بنا دیتا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ابھی قریب دور میں گزرے، وہ کہہ رہے جنگل میں جا رہا تھا، آگے سے 2 شیر ببر شیر آ رہے، ایک ببر شیر آدمی دیکھے، پورا قافلہ دیکھے، بلکہ شیر دیکھے تو ان کے اوسان کٹا ہو جاتے۔ پھر جنگل میں وہ اکیلا ہوا آدمی، اور وہ جو ہے وہ لگے بالکل سکے اور پتلے جسم والے تھے، اور 2 شیر ہو ببر ہو، تو جب میرے سامنے آ گئے میں نے ان سے خطاب کیا، پہلے اللہ سے مانگا پھر خطاب کیا، میں نے کہا تم بھی مجھے انگریز کے جاسوس اور ایجنٹ لگ رہے ہو، تم بھی میرا راستہ انگریز کی طرف روک رہے ہو، میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ شیر جنگل میں دوسری طرف چلے گئے۔ صحابہ کے واقعات تو بے شمار ہیں، تابعین کے واقعات تو بے شمار ہیں۔ قریب کے دور میں انسان جب اللہ کا بن جائے تو اللہ پھر کیا، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی پورے قرآن کا یہی خلاصہ ہے، پورے قرآن کا، سارے ادیان کا یہ خلاصہ۔ ایک تو اللہ کے سوا اللہ کے ان بندوں کا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کا کوئی نہیں، لہذا اللہ اگر انہیں نقصان پہنچانا چاہے، ان سے ناراض ہو کے پھر کوئی پہنچا نہیں سکتا، اللہ ان سے راضی ہو کے ان کا فائدہ پہنچانا چاہے تو پھر کوئی فائدے کو روک نہیں سکتا۔ ایک تو اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں، اور دوسرا کہ اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو اس کے فرمان بردار، نافرمانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے دنیا میں آخرت میں جو اللہ کے فرمان بردار ہو، ناکامی انہی کے مقدر میں ہوتی ہے جو اللہ کے باغی۔ دیکھیں جی ترجمہ، حامیم واللہ اعلم بمرادہ بذلک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا کتاب یہ قرآن مجید کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو زبردست کے سب پہ غالب، اور الحکیم حکمت والا، العزیز زبردست سب پہ غالب عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے واسطے، وفی خلقکم اور خود تمہاری تخلیق پیدائش میں، وما یبث من دابۃ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلائے ہیں جانور، پھیلائے ہیں جانور زمین میں یا پانی وغیرہ میں، آیات لقوم یوقنون، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی کامل قدرت کی، میں زبان میں کہہ چکا ہوں، نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہوں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا، اس میں یہاں رزق سے مراد بارش ہے کہ بارش رزق کا ذریعہ ہے، تو سبب کو مسبب کہہ دیا، مسبب کا نام دے دیا، بارش اللہ کے حکم سے اوپر سے اترتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس اس کے ذریعے زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد، زمین کی کا مردہ ہونا یہی ہے، مرنا یہی ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی طوفانی ہوا نقصان دہ، کبھی مفید ہوا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی ایک سمت سے چلنے والی کبھی دوسری سمت سے چلنے والی، آیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ سمجھ عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔